الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 جولائی بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ تفسیر سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب ساری بات واضح ہو گئی عزیز مصر پر کہ یہ سارا مکر کس کا ہے، بی بی زلیخا کا، حضرت آ جاؤ ادھر، نہیں وہ ٹھیک ہے پر ایسے گفتگو نہ کرو۔ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا کہ مکر میری بیوی کا ہے، اور جو وزیر اعظم کی بیوی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، فرسٹ لیڈی، خاتون اول۔ لہذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف رات گئی مٹی ڈالو، اعراض کرو، اس بات کو جانے دو، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو ایکسکیوز کر لے، سوری کر لے، معذرت کر لے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، انکی کنت من الخاطئین، کہ بے شک تو ہی قصورواروں میں سے ہے۔ اچھا یہ بات تو تھی گھر کے اندر کی، بولو گھر کے اندر کی، پر بات نکلتی بولو باہر نکل ہی گئی۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، ہاں جی کہنے لگی عورتیں فی المدینۃ شہر میں، امراۃ العزیز، کہ عزیز کی جو بیوی ہے نا۔ اب یہ بات باہر کیسے نکلی؟ تو گھر میں جو کام کرنے والیاں تھیں نا وہ یہ سارا قصہ سن رہی تھی اور انہوں نے پھر بات باہر پھیلا دی، اور زلیخا بیچاری پریشان تھی کہ میں نے تو چوری چوری اکھیاں لڑائی تھی، یہ بات کس نے یہاں کر دی؟ تو یہ جو گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، یہ کوئی بات بھی گھر کی گھر میں رہنے دیتی۔ آپ کے گھر میں آئیں گی تو ان کی بتا دیں گی، ان کے گھر میں جائیں گی تو آپ کی بتا دیں گی۔ اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ گھر میں بھی چکر چلا لیتی ہیں، خامد صاحب علیحدہ بلا کے پوچھتا ہے میری بیوی کیا کرتی ہے، وہ پھر بتاتی ہے، پھر بیوی بھی پوچھ لیتی ہے کہ میرا خامد ہے جب میں گھر میں نہیں ہوتی ہوں۔ یہ برگر فیملیز کے بڑے فنڈے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مرد کو بات بتائیں تو وہ سمجھ لو کہ فی گھنٹہ 100 کی رفتار سے بات پھیلے گی، عورت کو بتا دیں تو فی گھنٹہ انشاءاللہ 1000 کی سپیڈ سے بات پھیلے گی، جہاز سے بھی سپیڈ ہے، کسی ٹی وی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بات شہر میں پھیل گئی، اور یہ خواتین آپس میں، یہ خواتین کون سی ہیں؟ یہ فرسٹ لیڈی کی سہیلیاں، وزراء کی بیویاں، افسران کی بیویاں، اعلیٰ طبقہ ہے نا، روشن خیال طبقہ۔ اور یہ معذب نہیں ہے، یہ مہذب نہیں ہے، معذب ہے۔ معذب سمجھتے ہو جن کو عذاب ہونا ہے، عذاب والے۔ امراۃ العزیز، کہنے لگے کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے نا، تراود فتاح عن نفسہ، بہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو، عن نفسہ، تاکہ اپنا مطلب پورا کر لے۔ فتاح یہ نوجوان کا ہے ایک بات۔ دوسری کہ اگر وہ یہ ٹوٹل 40 عورتیں تھیں، بولو کتنی تھی؟ 40 سارے بولا کرو، 40 تھی ٹوٹل کی ٹوٹل، 5 ان میں خصوصی تھی، اور یہ ہر وقت تانے دیتی تھی جب ملتی تھی، نہیں زلیخا ایک ہی کی تئی
تو حسن و جمال والی، دولت اور مال والی، اقتدار والی، ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہے. یعنی سمجھے نا، روشن خیال طبقہ ہے. ان کو یہ غصہ نہیں تھا کہ دل ہار بیٹھی ہے، ان کو یہ تھا کہ نوجوان پہ کیوں ہاری ہے، غلام پہ کیوں ہاری ہے. کوئی تیرے سٹیٹس کا ہوتا تو کوئی حرج کی بات ہے. یہی تو روشن خیالی ہے. بولو کہ بیوی پرویز مشرف دی ہوئے تو لے شوکت عزیز جاوے کہ کوئی فرق پہندا. یہ روشن خیالی ہے نا. وہ کہتے ہیں کیا گرا ہے، کون سی چیز اتر گئی ہے. یہ روشن خیالی تھی. ہن شہباز شریف کا نام لیا تو پرچہ ہو جانا ہے. اور یہ ساڈے شبیر ہاشمی رحمت اللہ علیہ نے گل کی سی مشرف کے دورے 2 سال جیل کٹی اس گل تے. تے تسی ہن کی چاہتے ہو بھی میں بھی 6 مہینے اندر ہویا ہاں، اس لیے میں پرانے حکمران کا نام لیا، اج دے حکمران کا نام. باقی اس معاملے سب برابر نے، کالے گورے کوئی فرق ہے. تو عرض کر رہا تھا وہ تانے دیتی تھی. دیکھیے بھائی، کسی کو کسی کے عیب پر تانا دینا ہماری شریعت میں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشمامۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک. تو اپنے بھائی کی کسی بات پر مذاق نہ اڑا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور تجھے اس گناہ میں مبتلا کر دے. اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرضہ اخیہ المسلم ذب اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جو اپنے بھائی کی عزت سے مکھیاں اڑا دے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرے. بولو غیر موجودگی میں اس کا. یہ نہیں ہے کہ ایک چوڑ نے ایک کی تھی تے نہ باقی 9 اسی آپ ہی کر جڑی ہے اور کوئی نہ لبے تے مولوی وڑتے پہ ہے. یہ مولوی صاحب نے انج کیتا ہے، اگو دوسرا بھی 4 نال اور دس دے گا، 5 تن پاک پوریاں کر دے گا کہ لو جی. اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو کسی مسلمان کی عزت سے مکھیاں اڑائے، بولو مکھیاں، یعنی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، ایسے عزت پہ حملہ کرنے والا ہمیشہ گندی بات ہی کرے گا. سوچ گندی، زبان گندی تو گندی بات نکلے گی. تو فرمایا جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے گا. بہرحال یہ تانے دے رہی تھی. اب زلیخا پریشان تھی کہ میں کیا کر بیٹھی، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کی اندر کی تکلیف. زلیخا نے کسی بابے سے بات کی، بولو کسی بابا کو سیاح سی، اپنے نشہرہ فرقہ کا رہنے والا سی. اس نے اس سے بات کی کہ یہ میری سہیلیاں بہت تانے دیتی ہیں. انہیں کہا پتر جو تو ویکھیا انہوں بھی وکھا چھڑ. نہیں سمجھے؟ اس نے کہا جو تو ویکھیا انہوں بھی، یہ تا تڑپدیاں نے کہ انہوں دے منہ شہ لگی کوئی نہیں سمجھے ہو. بس ہوں تو سمجھ گئے ہو نا. کتنا تڑپ رہے تھے مہنگائی پر بلاول بھٹو صاحب، حاجی مفتی محمد شہباز شریف صاحب علیہ ما علیہ، کتنا تڑپ رہے تھے. اور جب خود تشریف لائے، بولو 2 ماہ میں وہ کام کیا جو وہ بیچارہ 3.5 سال میں نہ کر سکا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتو تھلے سٹیا جی میں لوڈو دا سپ نہیں 99 تو زیرے تے ہوں یہ جو ہوں آئی نون لیگ 0 تے. ہوں لکھو ویکھتے پے نے ہاتھ لا لا کے پچھوں ہوں سیانے بھی آ گئے نے. اسی پہلے ہی آخیا سی یہ گل بننی. ہاں چلو خیر اگے چھڈو جناب، اسی اپنی گل کریے. تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا جو تو نے دیکھا ہے ان کو بھی دکھا دے. اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا ہی چاہتی ہیں، ان کو تم پہ کوئی اعتراض ہے. بہرحال اس نے کیا کیا، اچھا وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ تراود فتح عن نفسہ، کہ یہ ایک نوجوان پر دل ہار بیٹھی ہے. فتح بولو کیا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. فتح یذکر یقال لہ ابراہیم، تو حضرت ابراہیم کو بھی کہا گیا کہ وہ نوجوان. یہ فتح اور اصحاب کہف کو بھی فتن کہا گیا. بولو جی کہا گیا، کیا کہا گیا؟ تو مرد، اصل تو اس کا معنی بنتا ہے نوجوان مرد. بولو کیا بنتا ہے جی؟ نوجوان مرد. مرد 6 قسم کے ہوتے ہیں سارے. بولو کتنی قسم کے؟ سوچئے میں اور آپ کس قسم میں ہیں. نمبر 1
آدمی امیر ہو کر غریب ہو جائے مگر خودداری اور غیرت مندی میں فرق نہ آئے، یہ ہے مرد۔ بولو یہ کیا ہے؟ مرد۔ میں 6 سے 2 اور بڑھا دوں گا، آپ توجہ رکھیں۔ اچھا جی، شکر کی منزل بھی طے کرے اور صبر کی لاٹھی اپنے ساتھ رکھے، یہ مرد کی پہلی قسم ہے جی۔ نمبر 2، مانگنے سے پہلے سائل کو، محتاج کو عطا کر دے اور پھر معاشرے پر نظر رکھے کہ جس کو ضرورت ہوگی میں اس کے دروازے پر مدد لے کر پہنچوں گا۔ اس کو مرد کہتے ہیں۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ نمبر 3، ہن ساڈے پاکستانی مرد کہڑے نے جڑے ماشاءاللہ مردانگی دے کیپسول لین واسطے لینے چ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک پیکٹ دے 6-6 ہزار روپے بھر رہے ہیں ظالم لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 ہو گیا جی۔ نمبر ہے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے یار۔ نمبر 3، جوان مرد وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن پاک ہوتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دے اور اندر کے گناہ بھی چھوڑ دے۔ 3 ہو گیا جی۔ نمبر 4، فتح، یعنی جوان مرد وہ ہے جو دشمن خونخوار پر قابو پائے، اپنے مخالف پر قابو پا لے اور سارا قبضہ کر لے اور پھر اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دے۔ مولا علی نے لمبا پایا، مارنے لگے تلوار، اس نے بدتمیزی کی، میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا، بہت بدتمیزی کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت پہلے مار رہے تھے اب چھوڑ دیا، فرمایا تو نے وہ بدتمیزی کیوں کی؟ کہنے لگا جی اس لیے کہ آپ مجھے جلدی جلدی قتل کر دیں۔ فرمایا ہاں مجھے بھی بڑا غصہ چڑھا، پر میرا نفس بولا علی روک، پہلے تو اس کو رب کے لیے مار رہا تھا، اب اپنے لیے مار رہا ہے، اور علی وہ نہیں جو اپنے لیے انتقام لے، علی وہ ہے جو لڑتا بھی رب کے لیے ہے، صلح بھی رب کے لیے کرتا ہے۔ یہ اصل مرد ہوتا ہے۔ اچھا جی کتنے ہو گئے؟ گنتی تھوڑی بھی نون لیگ والی ہے۔ اچھا نمبر 5، مرد وہ ہے جو مخلوق سے شکوہ شکایت نہ کرے، راضی پر رضا رہے، جو رب کرتا جائے یہ اپنی رضا کا اظہار کرتا جائے۔ نمبر 6، مرد وہ ہے جو امیری غریبی ترشی خوشی غمی ہر حال میں حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ سب نے یوسف علیہ السلام کو جو فتح کہا، نوجوان مرد کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے بڑی مردانگی کیا ہو سکتی ہے کہ زلیخا کے جال میں نہیں پھنسے۔ تو لڑکیوں نے کہا، کیا کہا عورتوں نے کہ تراود فتح عن نفسی، یار انہاں دا بٹن نپو کوئی، تراود فتح عن نفسی، یہ تو ایک نوجوان کو پھسلا رہی ہے اپنی من کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اگلا جملہ بڑا کمال کا ہے، قد شغفہا حبا، شغفہا حبا، کہ اس کی جو لڑکے کی محبت ہے نا وہ دل چیر کے اندر گھس گئی ہے، اب اس کی جان اور روح تو نکل سکتی ہے پر اس لڑکے کی محبت نہیں۔ پتہ چلا کہ یوسف سے زلیخا کو محبت سچی تھی۔ بولو محبت ہے سچی، اور جو مطلبی محبت ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، پر یہ شغفہا حباً بتا رہا ہے کہ جان نکل سکتی ہے پر یوسف کی محبت دل سے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ بالکل کھلی گمراہی میں پڑ گئی ہے اور کوئی اس کی بات ہے۔ تو فَلَمَّا سَمِعْتَ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، جب سنا زلیخا نے ان کی مکارانہ باتوں میں بھی مکرہن، کیونکہ دل میں کچھ اور تھا اوپر سے کچھ اور تھا، ارسلت الیہن، ان کو بھیجا، واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان کو بھیجا اور اس نے دعوت پکائی، کھانا پکایا، بلاوا بھیجا، وہ ساری آ گئی۔ وعدت لہن متکئا، او تکیے بچھا دیے، بستر بچھا دیے، گول گول تکیے، آ گئی وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور جناب ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری دے دی گئی، چھری، اور کچھ پھل بھی دے دیا گیا کہ تم یہ پھل کاٹنا
اور کنکھیوں سے یوسف کو بھی دیکھ لینا. اور ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت اخرج علیہن، یوسف کو کہا کہ ذرا نکل آؤ ان کے سامنے آ جاؤ. تو سیدنا یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے. اب حضرت یوسف نے ان کو دیکھا نہیں، بولو نہیں. لڑکیوں نے دیکھا، حضرت یوسف تو اپنے خیال میں جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا. یہ جو قرآن نے رکشا کھینچنا بڑا کمال کا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، کہ جب انہوں نے دیکھا نا اکبرنہ، تو ایسی مست ہو گئی ان کو کوئی چیز یاد نہیں. جیسے شمع روشن ہوتی ہے نا تو پروانہ گرتا ہے، پتہ ہے کہ میں جل جاؤں گا مر جاؤں گا پر پرواہ، وہ بالکل پروانہ کی مثل ہو گئی. یا جیسے بین بجتی ہے اور سانپ مست ہو کے آ جاتا ہے، پتہ ہے کہ جوگی پکڑ لے گا مجھے چھوڑے گا. ہاں، پاکستانی حکومت کسی کو ایسے ہی پکڑتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو پکڑتا ہے، ایسے انہوں نے ملک کو پکڑ اور جکڑ رکھا ہے. تو خیر انہوں نے جناب ایسے ہی وہ مست ہو گئی. آگے وقطعنا ایدیہن، وقطعنا فعل ماضی معروف ہے کہ وہ کاٹتے پھیرتے 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 پھل کٹ گیا اور ہاتھ بھی کٹ گیا. اور اس کا اصل مفہوم بنتا ہے ان کی ہڈیاں بھی کٹ گئی، ہڈیوں پر بھی چھری چھل گئی. مگر جب تک حسن یوسف سامنے رہا ان کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہی ہے. یہی میں معذرت کے ساتھ میرے مہمان گرامی حضرت علامہ محمد صفدر سیالوی صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے جامعہ کے محتمم ہیں، میرے پاس تشریف لائے ہیں. اور حضرت علامہ محمد رئیس خان صاحب نقش بندی دعوت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لائے ہیں، گجرات کے بہت بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے چونکہ مہمانوں سے ملنا ہے مختصر کر رہا ہوں، اور باقی پھر انشاءاللہ کسی وقت صحیح. وقطعنا ایدیہن، مجھ سے شیعہ ذاکر نے 2009 میں جو حجرہ شاہ مقیم میں مناظرہ ہوا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگی تلواریں لگی ہیں، حضرت حسین کا گردن مبارک قلم ہوا ہے، اس پر ہم ماتم کرتے ہیں، اور ان کو درد پڑا ہوا ہے، تکلیف پڑی ہوئی ہے. میں کہ اللہ کی قسم انہوں نے تکلیف ہوئی کوئی نہیں. اچھی کہو نا سبحان اللہ. تسی انج بیٹھے ہو جی ٹرین نے آنا ہے تے آپ سارے چڑھ جانا ہے. اچھی کہو سبحان اللہ. وہ کہنے لگا تلوار لگے درد نہ ہو. میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا دیکھو بھائی چھری چل گئی. وقطعنا ایدیہن، ہاتھ کٹ گئے مگر لڑکیوں کو کوئی خبر ہے. کہنے لگا وہ تو یوسف صاحب نے تھے. میں نے کہا ادھر کیا ہے؟ حدیث میں اللہ شہید کو 6 انعام دیتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے جب وہ شہید ہونے لگتا ہے تو اللہ سارے پردے ہٹا کے جنت میں جو اس کا سب سے جنت کا اعلیٰ مقام ہے اس کے سامنے کر دیتا ہے. اور علماء اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام دیدار خدا ہے. اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے. حضرت یوسف کو جنہوں نے دیکھا ہاتھ کٹ گئے درد نہ ہوا، تو جس حسین نے رب کو دیکھا اس کی گردن بھی قلم ہو جائے تو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ درد ادھر بھی نہیں ہوا، درد ادھر بھی نہیں ہوا. اور میں کہ زلیخا دی سہیلیاں والا درد تانوں ہے تے قیامت تک رہنا ہے کہ اسی بلا کے ساتھ کیوں نہیں دیتا. یہ محرموں میں باتیں ہو جائیں گی. بہرحال ان کو کوئی خبر ہے. پھر جب حضرت یوسف آگے چلے گیا تو وقلنا، وہ بولی حاشا للہ. کیا بولی؟ حاشا للہ. میں تو ان کی میں سمجھاؤں، جدو گوانڈیاں دا منڈا لگ جائے نا چنگی نوکری تے دوجا گوانڈی چھوڑ کے کہندا اے جی حاشا للہ. ہن کوئی آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ کسی نو چنگی ترقی ہو جائے ہاں نہیں انہاں دا منڈا آ جڑی ہاں نہیں ہے نا یہی جی حاشا للہ. وہ ایسی حیران ہوئی کہنے لگی حاشا للہ کہ اب حاشا للہ کا یہی ترجمہ ہے، وگرنہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے سبحان اللہ کیا ہے. وہ کہنے لگی سبحان اللہ ما ھذا بشر، یہ کوئی بشر ہے. ایک تو انہوں نے حسن کی وجہ سے کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اتنا حسین، اتنا جوان، اتنا قد کاٹ، ایسی خوبصورت بندر بناوٹ. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سناوا حدیث ہے
جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کا حسن، حضرت یوسف کا حسن اپنی کرسی سے بنایا ہے، اور آپ کو اللہ نے حسن عرش اعظم سے عطا فرمایا ہے۔ یہ سبحان اللہ اونچی کرو، ایک حدیث اور آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے حضرت یوسف کا حسن دیکھنا ہے تو آپ کے پیارے عثمان غنی کو دیکھ لے۔ او سبحان اللہ۔ ویسے بھی مہینہ میرے حضرت عثمان پاک کا جا رہا ہے، ان کی شہادت کا دن ہے، جمعہ ہم نے ان کی سیرت پر پڑھایا ہے، آئینہ آنے والا ان کی شہادت پر پڑھائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ سیدہ رقیہ کو حضور نے فرمایا، اے بیٹی رقیہ، تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام تیرے خامد عثمان سے اور تیرے بابا محمد سے حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ مشابہ ہیں۔ تو حضرت ایک بات اور کہہ دوں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصر کی لڑکیوں نے، خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کٹا ڈالی، اگر میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی تو گردنیں کٹا ڈالتی۔ اگوں اور تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، میں یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ ایک تو حسن کی وجہ سے کہا، دوسرا کہا اتنا جوان، اتنا خوبصورت، اتنی جوانی، اور پھر بھی زلیخا کے حسن پہ مائل نہیں ہوا، یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا قوی اور بڑا معزز فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے پھر بلند آواز سے کہا، کیونکہ ساری ماشاءاللہ روشن خیال لیڈیز تھیں، ان میں یہ کوئی گناہ کی بات ہے، قالت کہنے لگی فذلکن الذی، بڑے متکبرانہ فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ پیکر رعنائی لتمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو، تانے دیتی رہی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، باخدا میں نے اسے خوب پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ دسو یہ حیالی گل کر سکتی ہے، پر انہاں وچ کوئی مسئلہ لہذا وہ سارے نو دس رہی ہے۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچا ہی رہا، میرے جال میں پھنسا۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ، اگر یہ وہ کام نہ بجا لایا، وہ میری بات نہ مانی جو میں اس کو کہہ رہی ہوں، اگر میری بات، میرا مقصد، میری خواہش پوری نہ کی، لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو پھر یہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو بے آبرو ہیں، یعنی میں اس کو لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو قید کر دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ ہو جائے گا گھٹیا لوگوں میں سے۔ آج تو میرے محل میں رہتا ہے، میں اس کو موجے کرا رہی ہوں، ہر چیز دے رہی ہوں، مگر پھر اس کی کوئی حیثیت ہے۔ جب اس نے یہ کہا، اور چونکہ اونچی کہا، تو حضرت یوسف نے بھی یہ بات اور وہ ساری لڑکیاں کہہ رہی تھی بھائی بات مان ہی لے، سمجھ رہے ہو۔ حاجی سید پرویز مشرف صاحب نے فرمایا کہ میری نانی میرا لو لیٹر لے کے جاندی ہوندی سی، کتنے نیک لوگ سن، کیسے کیسے اعلیٰ لوگ اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائے۔ وہ نانی بھی کتنی چنگی ہونی ہے نا، جیڑی لو لیٹر لے کے دوترے دا جا رہی ہے، دلال قسم دے لوگ، وہ کہہ رہی ہے اور وہ ساری سفارش کر رہی ہیں کہ تیری مالکہ ہے، اس کی بات ہے مان ہی لے، ہم تیری سفارش کرتی ہیں، کیا بات ہے بھائی۔ قال رب السجن، حضرت یوسف نے پھر ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں نا، اس سے تو جیل ہی بہتر ہے۔ بولو اس سے تو، یہ میرے نبی نے فرمایا جس کو نوجوان کو کوئی عورت زنا کی دعوت دے اور سارے مواقع ہوں مگر وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا، اتق اللہ، ایسا کام نہیں کروں گا، اس بول پر اللہ میرے اس امتی کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اب یہاں مفسرین نے بڑی دوڑیں لگائی ہیں، مگر حقیقت بات یہ ہے
انہوں نے جیل کو پسند ہے، بولو نا، جیل کو پسند ہے، کیونکہ میرے نبی نے مصیبت کی پسندیدگی سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی صبر کی دعا کر رہے تھے، حضور نے منع فرما دیا، فرمایا صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے، تو مصیبت مانگ رہا ہے، لہذا اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے جیل نہیں مانگی، بولو جیل نہیں مانگی، یہ کہا کہ ان کے اس بدکاری سے جیل بہتر ہے، وگرنہ جیل بہتر ہے، اور مانگی نہیں ہے، کہا اگر یا اللہ یہ جو مجھ سے کروانا چاہتی ہیں اس کے کرنے سے، یعنی زلیخا کے بند کمرے میں جانے سے جیل میں جانا بہتر ہے، وہاں جاؤں گا تو میں کوئی گناہگار تو نہیں ہوں گا، پر اگر اس کی بات پوری کروں یا ان کا کہاں مانوں تو پھر میرے پلے کھ رہتا۔ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے میرے رب جس طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اگر تو اپنی عنایت سے نہ دور کرے مجھ سے ان کے مکر کو تو شاید میں بھی مائل ہو جاؤں گا، اور اگر میں مائل ہو گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پتہ چلا کہ ہر گناہ جہالت ہے اور اصل علم ہے گناہوں سے بچنا۔ بولیے اصل علم کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو جیل نہیں مانگی، کہا یا اللہ ان کے مکر سے بچا لے، خواہ مجھے جیل جانا پڑے، تو فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کون سی دعا؟ جیل والی یا عورتوں کے مکر سے بچانے والی؟ ہاں، اگرچہ صورت جیل بنی ہے مگر دعا کون سی تھی اصل میں؟ کہ ان کے مکر سے، یہ دیکھیں نا، فصرف عنہ کیدہن، اور دور کر دیا ان سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیۃ لیسجننہ حتی حین، آخری بات، پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ یوسف پاک باز ہے، اس کی نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اسے قید کر دیا جائے کچھ عرصہ تک۔ یعنی یہ ان کا عجیب طرفہ تماشا تھا کہ پتہ تھا کہ یوسف بے قصور ہے، مگر پھر بھی فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو جیل میں کچھ عرصے تک، وہ 5 سال کا تھا، بعد میں 9 سال لکھا ہے، بعد میں 6 سال، 11 سال آگے تفصیل آ جائے گی۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا بھی یہ جیل چ کرو تو ایک کھلیاں چھٹیاں رہن، انہوں بنن دی لوڑ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں گئے تو کتا پڑا، تو اس کو مارنے کے لیے وٹا اٹھایا، وہ وٹا بنیا پیا سی، اور رسی نال حضرت شیخ سعدی نے فرمایا اتھوں دے لوگ بھی بڑے حرام دے نے، کتے کھول کے رکھے نے تے وٹے بن کے رکھے نے، اس قسم کے وہ تھے بدبخت۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب کوئی عالم حق کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی مہم چلاتا ہے، حکومت کی عیاشیوں بدماشیوں پہ طنز کرتا ہے، تو وہ اپنی بدماشی بند کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کو اندر۔ عطا اللہ شاہ بخاری کیا کرتے تھے، جب میں تقریر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ، اور جب مجھے ہتھ کڑی لگتی ہے تو کہتے ہیں جا شاہ جی جا، اور جب رہا ہوتا ہوں تو پھر کہتے ہیں آ شاہ جی آ۔ کہتا ہے اس آ واہ جا میں ساری زندگی گزر گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اتلے حکمران کر دینے جنہوں نے کٹ پجیاں نو اللہ نے تھوڑا تھوڑا مدرسیاں چ اختیار دیتا ہے۔ حضرت صاحب چونکہ محترم نے ناراض نہ ہو جان، میں انہوں تو علاوہ کہہ رہا جنہوں اللہ نے مدرسیاں چ اختیار دیتا ہے، مسجدوں میں اختیار دیتا ہے، وہ ویکھتے ہیں جب مولوی آ کے جا کے پا کے گل کرے تو پھر خسک الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مولوی کی چھٹی، اپنی کوئی عادت بدلنی کوئی نہیں، اپنی عادت بدلن گے۔ جنہوں کہہ دے وہ اذان خراب پڑھنا ہے، وہ غلطی دور ہے، اگلے دن اذان نہیں پڑھے گا۔ کسی نے کہہ دے تیری تکبیر غلط ہے، انہیں غلطی دور ہے، تکبیر نہیں پڑھے گا۔ یہ تجربہ ہے میرا، کتنی دفعہ آزمایا ہے۔ اگر اے بھی علماء کرام بیٹھے نے پوچھ لو، جنہوں کو تیری داڑھی ٹھیک نہیں ہے وہ اگلے دن اتنے نماز پڑھتا ہے، اور جی مولوی نے آخیا تیری داڑھی ٹھیک نہیں، کھڑوندا تو امام غزالی دا پوترا، اور تینوں کی آخی ہے بھی تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے؟ یہ جی کہنا ہے ہر داڑھی منڈا فاسق و فاجر ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ سنیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، پھر تو خیر ہے۔ پر عالم بات کرے تو میں نے صبح حدیث سنائی تھی
میرے نبی نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جو حق بات سنے مگر ماننے کو تیار ہے اور اپنی غلطی پر ڈٹ کے رہے، اپنی غلطی پر میرے نبی نے فرمایا اللہ کرے برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ بہت ساری باتیں اور تھی پر اب میرے مہمان نے گرامی تشریف فرمائے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ آگے کل چلیں گے۔ تو حضرت یوسف جیل میں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ پھر جیل کے اندر کیا ہوا؟ کل ہم بھی حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں ہوں گے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ جیل سے نہ دے تھوڑے پسینے چھوٹ گئے ہیں، انشاءاللہ نہیں کر رہی، یعنی روحانی طور پہ ہم بھی وہیں ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج سمجھ لو عزیز مصر دے محل چو نکل کے ارسٹ ہو کے اندر چلے گئے، کل پھر جیل میں کی واقعات ہوئے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیل میں حضرت یوسف نے جاتے ہی رونا شروع کر دیا، جبریل امین آ گئے، کہنے لگے حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا، کہو نا سبحان اللہ۔ اتنے ساڈے ایڈے نیک جج نے انہوں نے جیل ٹی ویاں لوا چڑی اور 8 دن 3 باری ان کی بیگم بھی اتنے رہ سکتی ہے جا کے، ماشاء اللہ۔ تو اسی کہنے مہربانی کر کے سانو بھی اندر کر دیو، سارے ایڈیاں جو سہولتیں دینیاں نے، اخبار بھی اندر، ٹی ویاں بھی اندر، بیویاں بھی، تو پیچھے رہ کی گیا؟ چوراں دیا تو موجاں نے، وہ آ کے پھر چوری کر کے اتنے ہی ٹر جان گے، اور جڑے وڈے چور نے ملک لٹن والے انہوں نے جیلوں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، کمال ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں تو سانو محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت آپ کے لیے اللہ نے ساری جیل پاک کر دی ہے، آپ کے آنے سے جیل پاک ہو گئی، آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے، کہو آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔